ہمارے بعض اہل سنت علماء ہمارے خلفۂ راشدین کو کہتے ہیں، خاص طور پر سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں وہ السابقون الاولون میں سے نہیں تھے۔ اس بات پر اجماع ہے اور ایمان ہے اہل سنت کا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان لائے تھے، جب اسلام لائے تھے، تو انہوں نے علل اعلان اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت عمر بن الخطاب گھر میں ڈر کر بیٹھ گئے تھے، یہ راوی کی خطا ہے۔ پہلی والی حدیث میں کیا تھا کہ گھر کے اندر کا واقعہ عبداللہ بن عمر بیان کر رہے ہیں، جو میں دوسری حدیث پڑھی، حدیث نمبر 3865۔ یہاں پر عبداللہ بن عمر جو بیان کر رہے ہیں وہ گھر کے باہر کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ خود گھر کی چھت پر چڑھے ہوئے۔ یہ دو الگ الگ احادیث ہو گئے۔ آپ بغض عمر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا یہ قرآن و اہل بیت نے سکھایا ہے؟ کیا یہ اللہ کے رسول نے سکھایا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے۔ ناظرین سامعین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں اپنے چینل جنید رحمان اسلامک آفیشیل پر مختلف مکاتب فکر کے علماء دین سے انٹرویو کرتا رہتا ہوں، اور میرا جو مقصد ہے وہ اپنی اور عوام الناس کی اصلاح ہے، لیکن میں ساتھ ساتھ تحقیق بھی کرتا ہوں۔ ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک اسلامک جرنلسٹ بھی ہوں، اور میرا مقصد جو ہے وہ حق کی تلاش ہے، سچ کی تلاش ہے، اور میں حق کے لیے آخری درجے تک جاتا ہوں، اور حق بات کو عوام الناس تک پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے میں نے سیکھا ہے، ان کے اصحاب کے ذریعے، اولیاء اللہ کے ذریعے، علماء کے ذریعے، فقہا کے ذریعے، محدثین کے ذریعے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک بڑے اہم موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں، اور وہ اہم موضوع انتہائی حساس موضوع ہے۔ وہ حساس کیوں ہے؟ چونکہ ہم ایک طرف تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو ہے وہ ان کی عظمت بیان کرتے ہیں، اور ان پر سلامتی بیچتے ہیں، ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض ہمارے جو اہل سنت علماء ہیں وہ لا علمی کا شکار ہو گئے ہیں، یا پھر وہ حق کو جانتے ہیں، حق کو سمجھتے ہیں، لیکن جانتے ہوئے بھی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات پر جو ہے وہ ان کی تنقیص کرتے ہیں، اور اعتراضات اٹھاتے ہیں، اور ان کے اسلام پر شک کرتے ہیں، ان کی ایمانیات پر شک کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید تو واضح طور پہ کہتا ہے، قرآن مجید تو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میرے اصحاب جنتی ہیں، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ ہمارے بعض اہل سنت علماء ہمارے خلفۂ راشدین کو کہتے ہیں، خاص طور پر سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں وہ السابقون الاولون میں سے نہیں تھے، یعنی السابقون الاولون میں سے نہیں تھے، جبکہ پوری اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ السابقون الاولون ان اول 40 مسلمانوں میں سے تھے، اور ان کا 40واں نمبر تھا۔ اس طرح کی روایات۔ اچھا، اب جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ تو صحابہ کی انڈائریکٹلی تنقیص کر رہے ہیں، صحابہ کی ذات کو آپ جو ہے وہ نشان تنقید بنا رہے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ ہم تو اس روایت کو حدیث کی کتاب سے بیان کر رہے ہیں، تاریخ کی کتاب سے بیان کر رہے ہیں، یہ ہمارے الفاظ تھوڑی ہیں، یہ تو الفاظ بخاری کے ہیں، یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ لیکن جب ہم ان کے سامنے دوسری احادیث پیش کرتے ہیں، اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ یہ لو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یا فلاں صحابی کے بارے میں یہ دیکھو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، تو وہ پیچھڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ فلاں کا کلام ہے، اور وہ اعلان برات کر لیتے ہیں۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس کہ لوگ بھول گئے کہ قرآن مجید میں اللہ نے اصحاب کے بارے میں واضح کیا ہے، کیا فرمایا اللہ نے؟ فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ سورہ توبہ میں کیا ہے؟ لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو ناظرین سامعین، میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، اور میں آج آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو میرا آج کا موضوع ہے وہ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی ایمانیات پر ہے۔ میں آج آپ کو ایمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ آج وہ اہل سنت کے علماء جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے پر ایسی روایات پیش کرتے ہیں، ایسی اختلافی بخاری شریف کی روایات پیش کرتے ہیں جس سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پر لوگوں کو شک ہو،
ان کی ایمانیات پر لوگوں کو شک ہو. پوری اہل سنت والجماعت اس بات پر اجماع ہے اور ایمان ہے اہل سنت کا کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تھے، جب اسلام لائے تھے، تو انہوں نے علل اعلان اسلام قبول کیا تھا اور اپنے اسلام کا پرچار مشرکین عرب کے سامنے علل اعلان کیا تھا. لیکن ہمارے کچھ اسلامک اسکالرز لا علمی کا، منافقت کا اور جہالت کا شکار ہو گئے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کا جو اسلام ہے وہ علل اعلان ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی ڈر کے اسلام قبول نہیں کیا. جس روایت پر علماء حضرت عمر کے ایمان پر شک کرتے ہیں، ان کے اسلام لانے پر شک کرتے ہیں، کہ ان کا واقعہ یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بخاری شریف کے مطابق حدیث نمبر 3864، جس میں وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت عمر اسلام لانے کے وقت یا اسلام لانے کے بعد ڈر گئے تھے، گھر میں چھپ کے بیٹھ گئے تھے. یہ واقعہ صحیح نہیں ہے. یہ واقعہ تاریخ اسلام اور دیگر کتب احادیث صحیحہ کے خلاف ہے. یہ راوی کی خطا ہے، یہ راوی کا وہم ہے. جس راوی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اس راوی نے خطا کھائی ہے. اس کے بارے میں آپ محدثین کا کلام تو پڑھیں. محدثین نے اس حدیث کے مرکزی راوی یحییٰ بن سلیمان پر جرح کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث بیان کرنے میں خطا کر جاتا تھا. امام نسائی نے تو یہ تک لکھا کہ یہ راوی جو ہے غیر ثقہ ہے، اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اور ایک محدث نے تو یہ فتویٰ لگایا یہ مناکر حدیث بیان کرتا ہے، منکر روایت بیان کرتا ہے. اور اس حدیث کے معاملے میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام لانے کے بعد جو ہے حضرت عمر بن الخطاب گھر میں ڈر کر بیٹھ گئے تھے، یہ راوی کی خطا ہے. اصل واقعہ کیا ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے 3864. اب اس روایت کو ذرا آپ نے غور سے سننا. اس روایت کا جو مرکزی راوی ہے وہ یحییٰ بن سلیمان ہے. اب یحییٰ بن سلیمان کیا کہتا ہے؟ آپ نے کچھ چیزوں کو، کچھ پوائنٹس کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے. وہ پوائنٹس یہ ہے، میں اس کی آپ کے سامنے پوری سند پڑھ دیتا ہوں. یحییٰ بن سلیمان نے بیان کیا عبداللہ بن وہب سے، انہوں نے بیان کیا محمد بن عمر بن محمد سے، انہوں نے بیان کیا اپنے والد سے، اپنے دادا سے زید بن عبداللہ بن عمر سے، اور انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر سے. اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر اسلام لائے تو اسلام لانے کے بعد وہ قریش سے گھر میں ڈر کر بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے یہ الفاظ یاد رکھنے کہ حضرت عمر اسلام لانے کے بعد گھر میں ڈر کر بیٹھے ہوئے تھے. کس سے؟ قریش سے. اس کے بعد ایک شخص آتا ہے جس کا نام ہے عمر ابن عاص وائل سہمی. یہ کس کے والد ہیں؟ یہ صحابی رسول حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے والد ہیں. کون؟ ابو عمر ابن عاص بن وائل سہمی. وہ اندر آتا ہے تو عمر ابن الخطاب جو کہ ڈرے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں اور کب کبھی تاری ہوتی ہے، تو حضرت عمر ابن الخطاب کہتے ہیں کہ تمہاری یہ جو بنو سہم کے جو لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر میں اسلام لایا یا میں مسلمان ہوا تو یہ مجھے قتل کر دیں گے. تو پھر اس کے بعد عاص بن وائل سہمی کہتے ہیں کہ اے عمر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، اور یہ لوگ جو تمہارے قتل کے ڈر پر ہیں، جو قریش اور مشرکین عرب کے لوگ ہیں، یہ تمہارے جو قتل کے ڈر پر ہیں، تمہیں امان ہے، یہ تمہیں کچھ نہیں کریں گے. تو پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ مجھے امان ہے. اس کے بعد عاص بن وائل گھر سے باہر نکلتے ہیں تو لوگوں کا مجمع ہوتا ہے. تو عاص بن وائل پوچھتے ہیں کہ یہ کیسا مجمع ہے، تم لوگ کیوں کھڑے ہو یہاں پہ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا عمر بے دین ہو گیا ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو اس کے بعد حضرت عاص بن وائل یہ کہتا ہے کہ میں عمر کو پناہ دے چکا ہوں اور یہ عمر کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے کہ اس نے اسلام کو قبول کیا ہے. تو پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حضرت عاص بن وائل کی بات سن کر جو ہے وہ مجمع چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ حدیث یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا، اس کے بعد دوسری حدیث آتی ہے. اب آپ نے اس حدیث میں دو چیزیں یاد رکھنی ہیں. ایک کہ حضرت عمر اسلام لانے کے بعد گھر میں ڈر کر بیٹھ گئے تھے، اور دوسرا جب عاص بن وائل گھر سے باہر نکلے تو لوگوں کا جو مجمع تھا وہ جمع ہو گیا، یعنی میدان جو ہے وہ بھر گیا لوگوں سے. یہ بات یاد رکھنی. اب میں آپ کے سامنے بخاری کی دوسری روایت پیش کروں. یہ میں نے آپ کے سامنے بخاری کی جو روایت پیش کی، اس کا حدیث نمبر ہے 3864 اور اس کا جو راوی ہے وہ یحییٰ بن سلیمان ہے. اب میں آپ کے سامنے دوسری حدیث پیش کر رہا ہوں.
دوسری حدیث جس کا بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس کا حدیث نمبر ہے 3865. یہ ذرا آپ ملاحظہ فرمائیے. اچھا، اس کی میں آپ کے سامنے سند پڑھ رہا ہوں. اس کی سند مختلف ہے. ہم سے علی بن عبداللہ مدنی نے بیان کیا, ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا, میں نے عمر بن دینار سے, اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کیا. اب یہ حدیث پہلی حدیث کے مقابلے میں بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ دو الگ الگ واقعات ہیں. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام لائے اور ان کے گھر کے قریب لوگ جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ عمر تو بے دین ہو گیا ہے, عمر نے اپنا پرانا دین چھوڑ دیا ہے. میں ان دنوں بچہ تھا. اب یہ بیان کون کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر. اور اس وقت میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا ہوا تھا. اب ذرا غور کیجئے گا, پہلی والی حدیث میں کیا تھا کہ گھر کے اندر کا واقعہ عبداللہ بن عمر بیان کر رہے ہیں. اب یہاں پر سند بھی چینج ہے حدیث کی, اور عبداللہ بن عمر کہاں ہیں؟ گھر کی چھت پر ہیں, اور وہ گھر کے باہر کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. اچانک ایک شخص آیا, باہر سے ایک شخص آیا, ریشم کی قبا پہنے ہوئے تھا. اس شخص نے لوگوں سے کہا, ٹھیک ہے عمر بے دین ہو گیا ہے, لیکن یہ مجمع کیسا ہے؟ تو دیکھو, اچھا پھر دیکھو میں عمر کو پناہ دے چکا ہوں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ اس کی بات سنتے ہی لوگ الگ الگ ہو گئے, یعنی لوگ چلے گئے, مجمع خالی ہو گیا, بالکل میدان صاف ہو گیا. تو پھر میں نے بعد میں پوچھا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے, یہ کون تھے؟ فرمایا یہ عاص بن وائل تھے. اب دیکھیں یہ دونوں واقعات بالکل الگ ہو گئے, بالکل یہ واقعات الگ ہو گئے. پہلی حدیث کے اندر کیا ہے؟ پہلی حدیث کے اندر واضح طور پر یہ واقعہ کیا ہے کہ یہ واقعہ عبداللہ بن عمر گھر کے اندر کا سنا رہے ہیں, اور یہاں پر حدیث کی سند بھی چینج ہے. جو میں دوسری حدیث پڑھی, حدیث نمبر 3865, یہاں پر عبداللہ بن عمر جو بیان کر رہے ہیں وہ گھر کے باہر کا واقعہ بیان کر رہے ہیں, اور وہ خود گھر کی چھت پر چڑھے ہوئے ہیں. یہ دو الگ الگ احادیث ہو گئیں, یہ دو الگ الگ واقعات ہو گئے. حدیث میں تعارض آ گیا, متن میں تعارض آ گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وقت عبداللہ بن عمر گھر کے اندر بھی ہوں اور واقعہ سنا رہے ہوں, اور ایک ہی وقت میں عبداللہ بن عمر گھر کے باہر بھی ہوں اور واقعہ سنا رہے ہیں؟ اس میں تطبیق پیدا کریں, قیامت تک کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ تطبیق پیدا کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو حدیث نمبر 3864 کے راوی کے متعلق بتاتا ہوں کہ ہمارے اہل سنت کے بعض علماء نے اس حدیث کو صحیح کہا کہ بخاری کی جو روایت ہے بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح الاسناد ہے, بخاری کی روایت پہ کوئی جرا نہیں ہے, کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. آئیے سر ذرا اپنے محدثین کا کلام پڑھیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. حدیث نمبر 3864 جس میں حضرت عمر جو تھے اسلام لانے کے بعد گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, اس کا مرکزی راوی ہے یحییٰ بن سلیمان. اس کے بارے میں ابو حاتم کہتے ہیں یہ شیخ ہے, ابن حبان کہتے ہیں کہ یہ اغرب یعنی غریب روایتیں بیان کرتا ہے, ابن حجر کہتے ہیں یہ خطا کا شکار ہے, یہ بیان کرنے میں خطا کرتا ہے. تیسرا ذہبی نے کہا, اور ذہبی نے وہی کہا جو نسائی نے کہا, یہ غیر ثقہ ہے, یہ ثقہ راوی نہیں ہے. اس کے بعد نسائی نے دوبارہ یہی کہا یہ ثقہ نہیں ہے. اس کے بعد ابو جعفر عقیلی نے کہا کہ ثقہ ہے لیکن منکر روایت بیان کرتا ہے. اس کے بعد مسلمہ بن قاسم اندسری نے کہا یہ ثقہ نہیں ہے اور منکر حدیث بیان کرتا ہے. آپ کے محدثین تو راوی حدیث پر, بخاری کی حدیث کا جو مرکزی راوی ہے اس پر جرا کر رہے ہیں, اور افسوس کی بات آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو ہے وہ نشان تنقید بنا رہے ہیں, اور عوام الناس کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عوام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں بغض پیدا کر دے. آپ بغض عمر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا یہ قرآن و اہل بیت نے سکھایا ہے؟ کیا یہ اللہ کے رسول نے سکھایا ہے کہ ان کے اصحاب کو تنقید کا نشانہ بناؤ؟ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ میرے اصحاب کو برا نہ کہو, میرے اصحاب کو نشانہ تنقید نہ بناؤ. جس نے میرے اصحاب کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا. خدا را اللہ کا خوف کیجئے. اب میں آپ کو اصل واقعہ سناتا ہوں. اب اصل واقعہ سنیے گا. یہ اصل واقعہ ہے کیا, اور یہ اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے صحیح ابن حبان میں. یہ ٹھیک ہے, امام ابن حبان اس حدیث کو مکمل لائیں. اب میں آپ کو صحیح ابن حبان کی روایت پڑھتا ہوں, تب آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ اصل واقعہ کیا ہے. صحیح ابن حبان کی جو روایت ہے وہ ہے 6879,
اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے، گولڈن چین ہے یہ حدیث، اس کے راوی ثقہ ہیں سارے. اب سنیے گا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ اسلام لائے تو قریش کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. سب سے پہلی بات جو نوٹ کرنے والی ہے. پھر اس کے بعد عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک شخص کو ڈھونڈنے لگے کہ مجمع میں سے کہا کہ تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو بات چیت کرنے میں عمدہ گفتگو کرتا ہے، جو عمدہ کلام کرتا ہے، جس کو بات چیت کرنا آتی ہے، جس کا انداز گفتگو انداز بیاں بہت اچھا ہے. تو اس میں سے ایک شخص آتا ہے جس کا نام ہے جمیل بن معمر. تو جمیل بن معمر کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اعلاناً بتاتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. اتنے میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں ان کی باتوں کو سمجھ رہا تھا، سن رہا تھا. جمیل بن معمر نے حضرت عمر کو کوئی جواب نہیں دیا، وہ ان کے پیچھے چلنے لگا، حتیٰ کہ حضرت عمر اس جگہ پہنچ گئے کہ جہاں پر قریش کا مجمع لگا ہوتا تھا، قریش کی بیٹھک ہوتی تھی، قریش کے سرداروں کی، جس میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ خود بیٹھتے تھے. وہاں پر جا کر جمیل بن معمر اعلان کرتا ہے عمر بے دین ہو گیا ہے، عمر بے دین ہو گیا ہے، عمر نے جو ہے وہ شرک چھوڑ دیا ہے. اس کے بعد لوگ حیرت میں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پر حملہ کر دیتے ہیں. حضرت عمر بھی ان سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی حضرت عمر سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی تعداد حضرت عمر سے زیادہ ہو جاتی ہے اور لڑتے لڑتے وقت جو ہے وہ غروب آفتاب کا آ جاتا ہے، یعنی کافی دیر لڑائی ہوتی ہے. اس کے بعد حضرت عمر اور وہ لوگ حضرت عمر کو پکڑ کے ایک سائڈ میں بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد ایک شخص آتا ہے وہاں پہ مجمع کے اندر اور وہ کہتا ہے یہ کیسا مجمع ہے؟ فرمایا عمر بے دین ہو گیا ہے اور اب ہم عمر کو چھوڑیں گے نہیں. تو پھر اس کے بعد اس شخص کے الفاظ ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی بات کی ہے تو یہ بات ذہن میں رکھ لینا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دین کو چنا ہے وہ اس کی ذاتی رائے ہے، وہ اس کی اپنی ذاتی سوچ ہے کہ وہ جس دین کو چاہے اپنانا چاہے. کیا تم اس بات کو جانتے ہو؟ یہ اب وہ شخص مشرکین عرب کے لوگوں کو سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ عمر بن الخطاب کو قتل نہ کرنا. اگر تم نے عمر بن الخطاب کو قتل کر دیا تو تم اس بات کو جانتے ہو کہ بنو عدی کے لوگ، یعنی حضرت عمر کا بنو عدی سے تعلق تھا، بنو عدی کے لوگ تمہیں معاف کر دیں گے، اگر تم انہیں قتل کرو گے تو وہ بھی تمہیں قتل کر دیں گے. اتنے میں اس مجمع میں جنہوں نے حضرت عمر پر حملہ کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا. اور اس میں ایک چیز جو میں بتاتا چلوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہ جب جمیل بن معمر نے جھوٹا الزام لگایا تو عمر بے دین ہو گیا ہے، تو حضرت عمر نے علل اعلان کہا تھا کہ واللہ میں بے دین نہیں ہوا بلکہ میں اپنے نبی کے نام کا کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. وہ شہادت دیتے ہیں کہ میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. انہوں نے گواہی دی. تو یہ پورا واقعہ ہے جو صحیح ابن حبان کے اندر پیش کیا گیا ہے، اور یہ روایت اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں اور یہ بخاری و مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے. یہ روایت کہاں آئی ہے؟ المستدرک للحاکم میں آئی ہے. یہ روایت کہاں آئی ہے؟ صحیح ابن حبان کے علاوہ المستدرک للحاکم میں آئی ہے، اور یہ روایت مسند عبداللہ بن عمر میں آئی ہے، المستدرک للحاکم میں آئی ہے، اور یہ روایت تاریخ فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل میں بھی یہی روایت آئی جو میں نے آپ کے سامنے اصل واقعہ پیش کیا، اور یہ روایت مجمع الزوائد میں آئی ہے. اب میں آپ کے سامنے مجمع الزوائد کی روایت پڑھ رہا ہوں، اب ذرا غور سے سنیے گا. مجمع الزوائد کے اندر بھی یہی الفاظ ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام لائے اور ایک شخص کو کہا کہ کون ہے جو سب سے زیادہ چغلی لگانے والا ہے. اس شخص نے وہی شخص تھا جمیل بن معمر. جا کے اس نے شکایت کی عمر بے دین ہو گیا ہے. حضرت عمر اور وہ لڑتے رہے، لڑتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک گئے. ان کے لوگ ان کو گھیرے ہوئے تھے. ایک شخص آتا ہے جو ہے وہ کہتا ہے کہ جس نے جو ہے سمجھ لیجئے ریشمی کرتا پہنا ہوا ہوتا ہے، جبہ پہنا ہوا ہوتا ہے، ایک بوڑھا شخص ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یہ کیسا مجمع ہے؟ فرمایا عمر بے دین ہو گیا. فرمایا عمر نے جو دین اپنایا ہے وہ اس کی ذاتی بات ہے. کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ اگر تم عمر کو قتل کر دو گے تو بنو عدی کے لوگ تمہیں چھوڑ دیں گے؟ تو اس کے بعد وہ لوگ ہٹ جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چلے جاتے. پھر اس کے بعد عبداللہ بن عمر پوچھتے ہیں کہ کون شخص تھا جس نے آپ کی جان چھڑوائی تھی اور آپ کو پناہ دلوائی تھی؟ فرمایا یہ عاص بن وائل تھے. اصل واقعہ یہ ہے کہ حضرت اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آخری دم تک لڑتے رہے تھے. حضرت عمر نے اپنی فائٹنگ اسپرٹ دکھائی ہے, اپنا کانفیڈنس شو کیا ہے. حضرت عمر اکیلے تھے اور وہ مجمع میں زیادہ تھے. حضرت عمر بے شک قتل ہو جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین کے لیے, اللہ اس کے رسول کی بقا کے لیے, خوشنودی کے لیے, لیکن وہ ڈرے نہیں. تو اسی وجہ سے میں نے آپ سے کہا کہ جو بخاری کی جو روایت ہے 3864, وہ روایت اس میں راوی کا تفرد ہے, راوی کے اپنے الفاظ ہیں. اور میں نے محدثین کا کلام بتا دیا کہ یحییٰ بن سلیمان جو ہے وہ حدیث بیان کرنے میں خطا کا شکار ہو جاتا تھا, اور اس حدیث کو بیان کرنے میں اس سے خطا کی ہے کیونکہ اس کے الفاظ منفرد ہیں. اگر آپ دیگر کتب احادیث میں اس کے شواہد دیکھیں گے تو یہ واقعہ بالکل مختلف ہو گیا. میں نے آپ کو ابھی صحیح ابن حبان کی مکمل روایت سنائی اور یہی روایت دیگر کتب احادیث سے موجود ہیں. زمین و آسمان کا فرق ہو گیا زمین و آسمان کا فرق. تو اسی وجہ سے صحابہ کی ذات کو خدارہ تنقید کا نشانہ نہ بنائیں, نشان عبرت نہ بنائیں, اپنی تحقیق کو مضبوط بنائیں. میں اہل سنت علماء کو واضح کہہ رہا ہوں, خدارہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو سنت کا نہیں پتا تھا, تیمون کا نہیں پتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا پچھلی امتوں میں کئی محدث گزرے ہیں, میری امت کا محدث عمر ابن الخطاب ہے, میری امت کا محدث عمر الخطاب ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح روایت ہے, گولڈن چین سے ثابت ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر اسلام لائے تو اللہ نے ہمیشہ اسلام کو عزت بخشی. بخاری کی روایت ہے. اب بتائیے روایت ٹکرا گئی نا, روایتیں ٹکرا کے ایک طرف کہہ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر میں ڈر کر بیٹھے ہوئے تھے, دوسرے میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ایسے جو ہے وہ اسلام کو عزت ملی. پھر بخاری کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے عمر, جس رستے سے تو گزرتا ہے اس رستے سے شیطان اپنا رستہ بدل دیتا ہے. یہ ہے حضرت عمر کا ایمان, چٹان جیسا ایمان, ایسا ایمان جس سے کافر کانپتے تھے. یہ وہ عمر بن الخطاب ہے جس نے 22 لاکھ مربع میل کلومیٹر پر 3 بر اعظموں پر حکومت کی ہے. یہ ایسا خلیفہ وقت ہے جس سے رومن اور پرشین امپائر کانپتے تھے. یہ عمر بن الخطاب ہے جس کے دور میں جو ہے افریقہ کے کچھ علاقے فتح ہوئے, سینٹرل ایشیا فتح ہوا, ایسٹ ایشیا فتح ہوا, اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پاکستان بلوچستان تک ہے. یہی عمر بن الخطاب ہے کہ آج انہوں نے اہل تشیعوں پر احسان کیا ہے. آج جو اہل تشیعوں کی جو حکومت عراق اور ایران میں ہے, اس کا کریڈٹ بھی عمر بن الخطاب کو جاتا ہے کہ جنگ یرموک اور جنگ قادسیہ میں جیت کر عمر بن الخطاب نے رومن اور پرشین امپائر کو گرایا اور پوری دنیا میں اسلام کو غالب کیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشنگوئیاں تھیں اسے صحیح ثابت کیا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے؟ اب بتائیے کتنی احادیث ہے عمر بن الخطاب کے لیے, کتنی احادیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ میں نے دودھ کا پیالہ پیا, بالکل صحیح حدیث ہے, گولڈن چین سے ثابت ہے. کیا عمر بن الخطاب, رسول اللہ کہتے ہیں میرے خواب میں میں نے دودھ کا پیالہ پیا حتیٰ کہ میرے ناخن تر ہو گئے, پھر جو دودھ بچا وہ دودھ میں نے عمر بن الخطاب کو دیا. تو پھر اس کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا علم. رسول اللہ نے عمر بن الخطاب کو محدث کیوں کہا؟ کیونکہ عمر بن الخطاب کو الہام ہو جاتا تھا. عمر بن الخطاب کے بارے میں رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ آپ اندازہ لگائیے کہ عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ اللہ نے 3 چیزوں میں میری مدد کی ہے, مجھے انڈوس کیا ہے. ایک, جنگ بدر کے قیدیوں کے معاملے میں اللہ نے میری بات کو انڈوس کیا کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے تھا. دوسرا کہ رکن یمانی کو مسلح بنائے رسول اللہ, اور رسول اللہ کی جو ازواج ہیں وہ پردہ کریں. یہ تینوں چیزیں حکم الہی بن کر رسول اللہ پر وحی نازل ہوئی. اور اس کے بعد چوتھی چیز جو حضرت عمر نے کہی کہ آج کے بعد رسول اللہ آپ کسی مشرک کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے. اور آیت اتری, وحی اتری, اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کی بات کو انڈوس کیا. جب اللہ
عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو انڈوس کر رہا ہے، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں جو عمر کے ایمان پر سوال اٹھائیں، عمر کی صحابیت پر سوال اٹھائیں اور یہ کہیں کہ نعوذ باللہ وہ السابقون الاولون نہیں تھے؟ آئیں تحقیق کریں، آئیں اپنے محدثین کا کلام پڑھیں، تاریخ اسلام پڑھیں اور اپنی لا علمی کو، اپنی جہالت کو دور کریں۔ خدا را کسی خاص طبقے کو، کسی خاص مسلک کو خوش کرنے کے لیے جو ہے اور قرآن و اہل بیت کے نام پر یہ ڈرامہ نہ چاہیں، صحابہ کی صحیح تاریخ بیان کریں اور صحیح الاسناد بات کریں۔ اور میں آپ اس حدیث کے بارے میں ایک چیز بڑی اہم آپ کو بتاتا چلوں، اس حدیث میں اب لوگ اعتراض اٹھائیں گے۔ اعتراض کیا اٹھائیں گے کہ میں نے جو ابن حبان کی مجمع الزوائد کی، المستدرک الحاکم کی، مسند عبداللہ بن عمر کی جو روایت بیان کی، اس روایت میں ایک راوی ہے، اس راوی کا نام ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں، محمد بن اسحاق۔ وہ تو مدلس ہے، اور مدلس کی روایت کو کیسے مانا جاتا ہے؟ امام بخاری، امام مسلم کا تو اصول ہے مدلس تدلیس کرتا ہے، وہ تو خطا کرتا ہے۔ جناب اس حدیث کی سما کی تصریح موجود ہے، اور اس کی سما کی تصریح ابن حبان میں بھی موجود ہے، اور اس کی سما کی تصریح جو ہے وہ مسند عبداللہ بن عمر میں ہی موجود ہے، یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ حدیث بالکل صحیح ہے، بالکل پرفیکٹ صحیح ہے۔ تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا را اپنے علم میں اضافہ فرمائیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور خاص طور پر خلفائے راشدین کے متعلق اپنی زبان کو لگام دیں اور تحقیق صحیح کیا کریں۔ اگر تحقیق صحیح نہیں آتی تو پھر اپنے آپ کے ایمان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ تو میں آخر میں ایک بات بتاتا چلوں، یہ جو تحقیق میں نے پیش کی، یہ تحقیق بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں نے پیش کی، اور اس تحقیق کے اندر باقاعدہ طور پر اس میں میری ایفرٹ بھی شامل ہے، جنید الرحمن جناب قوسین وفا صاحب کی، اور انڈوسمنٹ ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی اور شیخ وجاد حسین الحنفی کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب اور اہل البیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے، اور بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آپ کا میزبان جنید الرحمن کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔